یہ اینولپ زبیر کی ماں راحیلہ کے ہاتھ میں عین اس وقت جانا چاہیے جب وہ بارات لے کر حویلی کے گیٹ پر پہنچے۔ یاد رہے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس میں اس منحوس لڑکی کی وہ جعلی رپورٹ ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بنائے گی۔ تائی جان بیگم نصرت کی زہریلی اور کاٹدار آواز حویلی کے تاریک ہال میں گونجے۔ ان کے مد مقابل کھڑی شمع نے خوف سے سر ہلایا اور اینولپ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جی بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ شمع نے نظریں جھکا کر انتہائی دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے شمع، میں کسی صورت نہیں چاہتی کہ سفیان شاہ کی یہ لاڈلی پوتی اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہو۔ پچھلے 21 سالوں سے اس لڑکی کا بوجھ میرے سینے پر مونگ دل رہا ہے، آج اس کا حساب ہر حال میں ہوگا۔ بیگم نصرت نے انگلی اٹھا کر سختی سے وارننگ دی۔ میں پورے دھیان سے یہ اینولپ راحیلہ بیگم تک پہنچا دوں گی۔ میں گیٹ کے پاس ہی ڈیوٹی پر کھڑی رہوں گی اور رش کا فائدہ اٹھا کر یہ کام کر دوں گی۔ شمع نے یقین دہانی کروائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ بیگم نصرت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ زرمین کو اس کے والدین کی موت کا طعنہ دے کر ہمیشہ سے منحوس کہتی آئی تھی۔ اب وہ اس شادی کے رکوانے کے لیے اس جعلی میڈیکل رپورٹ کا سہارا لے رہی تھی جس میں زرمین کو ایک خطرناک اور متعدی بیماری کا شکار ظاہر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف زرمین اپنے کمرے میں بیڈ پر رکھا شادی کا بھاری سرخ ڈریس دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں جوش کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ 21 سالہ زرمین کے والدین اس کی پیدائش کے فوراً بعد ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ تب سے وہ اپنے دادا سفیان شاہ کے رحم و کرم پر ہی پل رہی تھی۔ سفیان شاہ کی حویلی میں اس کی حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ڈریس اور یہ سب تیاریاں صرف سفیان شاہ کی اپنی انا اور خاندانی وقار کا حصہ ہے، ورنہ اس سے کسی کو کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ بیگم نصرت نے زور سے دروازہ دھکیلا اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو اس ڈریس کو اتنی حیرت سے؟ سفیان شاہ نے تم پر بلا وجہ اتنا پیسہ ضائع کیا، تمہاری اوقات تو اس گھر کے ملازموں سے بھی کم ہے۔ بیگم نصرت نے زمین کو سر سے پیر تک حقارت سے دیکھا اور بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دادا جان سے کچھ نہیں مانگا تھا تائی جان، یہ ڈریس اور یہ فنکشن ان کی اپنی مرضی ہے، میں تو صرف یہاں سے جانا چاہتی ہوں تاکہ آپ سب کو مجھ سے نجات مل جائے۔ زرمین نے نظریں جھکا کر انتہائی دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ زبان مت چلاؤ میرے آگے، تم اس حویلی پر ایک بوجھ ہو اور پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی۔ تم جیسی منحوس لڑکیوں کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں بس اس دن کا ویٹ کر رہی ہوں جب تم یہاں سے دفع ہوگی۔ بیگم نصرت نے غصے سے آگے بڑھ کر زرمین کا بازو جھنجھوڑا۔ زرمین نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی گئی۔ سالوں کی نفسیاتی اور جذباتی ٹارچر اس کی ہمت بالکل ختم کر چکے تھے۔ وہ بیگم نصرت کی کسی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھے۔ وہ صرف دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج کا دن خیریت سے گزر جائے اور وہ اس اذیت ناک ماحول سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر زبیر کے گھر چلی جائے۔ بیگم نصرت اسے آخری بار حقارت سے دیکھ کر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوران اس حویلی کے بڑے گارڈن کے 27 سالہ عالم شاہ اپنے دادا سفیان کے ساتھ زرعی زمینوں کے معاملات ڈسکس کر رہا تھا۔ عالم شاہ سفیان شاہ کا سب سے قابل اور مغرور پوتا تھا جسے خاندانی سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی پریکٹیکل انسان تھا جو جذبات پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑی ٹیبل پر پنجاب کی زمینوں کی فائلیں رکھی تھیں۔ دادا جان، اس بار پنجاب میں گندم کی فصل پر ہم نے ٹائٹروجن اور فاسفورس کا جو متوازن استعمال کیا ہے اس کا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے۔ وقت پر ڈی اے پی اور یوریا کھاد کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار پچھلے سال سے 20% زیادہ ہے۔ عالم شاہ نے فائل بند کرتے ہوئے انتہائی ٹو دی پوائنٹ اور پروفیشنل انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ تم بہتر سمجھتے ہو عالم شاہ، تم نے ان زرعی معاملات میں مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا ٹرسٹ ہے۔ تم مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ابھی خریداروں سے ڈیل فائنل کرو۔ سفیان شاہ نے فخر سے مسکرا کر جواب دیا اور اپنی چڑی کے سہارے کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ جی، میں آج شام تک ہی ڈیل فائنل کر لوں گا کیونکہ مارکیٹ میں ریٹ اس وقت ہمارے حق میں ہے۔
आलम शाह ने भी अपनी जगह से उठते हुए एक फैसला कुन लहजे में कहा। सफियान शाह के जाने के बाद 23 साला गुलरुख गार्डन में आई। वो आलम शाह की कज़न और उसकी पसंद थी। गुलरुख एक चालाक और इंतहाई अनापरस्त लड़की थी जिसे सिर्फ अपनी ज़ात और अपने फ़ायदे से गर्ज थी। उसने शानदार किस्म का ड्रेस पहन रखा था और वो सीधा आलम शाह के पास आकर खड़ी हो गई। आलम शाह, ज़रमीन की रुखसती के बाद आप दादा जान से हमारी बात कब करेंगे? मुझे अब मज़ीद वेट नहीं करना, ना ही मैं इस हवेली में मज़ीद किसी और की शादी का फंक्शन बर्दाश्त कर सकती हूँ। गुलरुख ने आलम शाह का बाजू पकड़ते हुए डिमांड करने वाले अंदाज में पूछा था। तुम बिला वजह परेशान मत हो, ज़रमीन की रुखसती के फ़ौरन बाद में दादा जान को सब क्लियर कर दूंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालते। तुम जानती हो कि मेरे फैसले हतमी होते हैं। आलम शाह ने अपना बाजू छुड़ाए बगैर पुरसुकून लेकिन इंतहाई ठोस लहजे में जवाब दिया। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरे घर का मूड ख़राब करके रखती है और सफियान शाह ने उस पर इतना पैसा बहा दिया जैसे वो कोई शहजादी हो। आज चाहे जल्दी इस घर से जा रही है। उस मनहूस की वजह से हमारी शादी भी बिला वजह लेट हो रही है। गुलरुख ने मुंह बनाकर और शदीद हसद भरे लहजे में कहा। वो एक बेवकूफ़ और डरपोक लड़की है जिसका अपना कोई दिमाग नहीं। मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस हमारी शादी पर फोकस करो और मुझे मेरे ज़राई कामों पर फोकस करने दो। गुलरुख मुतमईन होकर मुस्कुरा दी और आलम शाह के मज़ीद करीब होकर कुर्सी पर बैठ गई। उसे आलम शाह की यही बेहिसी और मगरूर आदत पसंद थी जिसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो जानती थी कि आलम शाह के दिल में ज़रमीन के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है। शाम होते ही शादी का फंक्शन अपने उरूज पर पहुंच गया। हवेली के बहुत बड़े लॉन में मेहमानों का हुजूम था और हर तरफ शानदार किस्म की डेकोरेशन थी। बेगम नुसरत एक साइड पर खड़ी उकाब जैसी नज़रों से सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। उन्होंने दूर गेट के पास खड़ी अपनी ख़ास मुलाजमा शमा को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो अपना प्लान शुरू करने के लिए तैयार रहे। शमा ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से हवेली के मेन गेट के बिल्कुल नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो गई थी, जहां से कुछ ही देर में जुबैर की बारात ने अंदर दाखिल होना था। उसके हाथ दुपट्टे के अंदर सख्ती से एनवलप को पकड़े हुए थे। ज़रमीन को दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। वो भारी सुर्ख ड्रेस और वजनी ज्वेलरी में मजीद सहमी हुई लग रही थी। उसका दिल किसी अनजाने और बहुत बड़े खौफ से बुरी तरह से धड़क रहा था। उसकी आंखें बार बार गेट की तरफ उठ रही थी, जैसे उसे आने वाले किसी तूफान का शिद्दत से एहसास हो रहा हो। तुम्हें इतना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़रमीन। आज तुम्हारी जान इस हवेली से और ताई जान के रोज़ रोज़ के तानों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। तुम जुबैर के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करोगी। नमल ने ज़रमीन को अपने पास स्टेज पर बैठते हुए उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा नमल। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और सांस रुक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और मेरी किस्मत मुझे इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगी। ज़रमीन ने निमल का हाथ सख्ती से पकड़ लिया था। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। माथे पर पसीना था। ये सब सिर्फ नर्वस होने की वजह से है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हर लड़की शादी वाले दिन और ख़ास तौर पर बारात के आने के टाइम पर ऐसा ही फील करती है। तुम रिलैक्स करो और अपने आने वाले कल के बारे में पॉजिटिव सोचो। निमल ने मुस्कुराकर ज़रमीन के माथे से पसीना साफ करते हुए जवाब दिया। उसका हाथ दबाकर उसे हौसला दिया। कुछ ही देर के बाद जुबैर की बारात हवेली के मेन गेट पर पहुंच गई। ढोल और शहनाइयों का शोर हर तरफ गूंजने लगा, जिससे लॉन में मौजूद हर शख्स की तवज्जो गेट की तरफ हो गई। ऐन उसी वक्त शमा तेजी से चलती हुई जुबैर की माँ राहीला के पास पहुंची। जानबूझकर उससे जोर से टकरा गई। मुआफ कीजिएगा राहीला बेगम, मेरा ध्यान नहीं था, रश की वजह से धक्का लग गया। शमा ने जल्दी से माफ़ी मांगी और पूरी महारत और फुर्ती से वो एनवलप राहीला के हाथ में थमाकर रश का फ़ायदा उठाते हुए वहां से गायब हो गई। राहीला ने हैरत से अपने हाथ में मौजूद उस सफ़ेद एनवलप को देखा। उन्होंने रश से थोड़ा साइड पर होकर एनवलप खोला तो उसमें एक मशहूर अस्पताल की मोहर लगी एक मेडिकल रिपोर्ट थी, जिस पर ज़रमीन का नाम जली हुरूफ में लिखा था। रिपोर्ट की पहली चंद लाइनें पढ़ते ही राहीला के चेहरे का रंग
بالکل اڑ گیا۔ ان کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں میں شدید وحشت اور غصہ اتر آیا۔ اس رپورٹ میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ زرمین ایک ایسی لا علاج اور خطرناک بیماری کا شکار ہے جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بیماری اگلی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ یہ کیا دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ سفیان شاہ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، انہوں نے ہم سے اتنا بڑا سچ چھپایا اور ہماری نسل تباہ کرنے کا پلان بنایا۔ راحیلہ نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے فوراً اپنے شوہر جاوید اور بیٹے زبیر کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر بلایا۔ کیا ہوا راحیلہ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی اور غصے میں کیوں ہو؟ ہم بارات لے کر آئے ہیں، تم سائڈ پر کیوں آ گئی ہو؟ جاوید نے اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر سخت پریشانی سے پوچھا۔ یہ رپورٹ دیکھیں جاوید صاحب، سفیان شاہ نے ہمیں سراسر دھوکے میں رکھا ہے۔ ان کی پوتی زرمین بیمار ہے، ایک لا علاج اور گندی بیماری ہے۔ یہ لوگ ہماری زندگی اور ہمارے بیٹے کا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ راحیلہ نے وہ رپورٹ فوراً اپنے شوہر جاوید کے ہاتھ میں تھما دی اور خود غصے سے کانپنے لگی۔ رپورٹ دیکھتے ہی جاوید کے چہرے پر سخت غصہ اور شدید نفرت آ گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے رپورٹ اپنے بیٹے کی طرف کی۔ زبیر نے بھی وہ میڈیکل رپورٹ پڑھی اور اس کا چہرہ بھی غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ وہ دولہا بنا کھڑا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں سفیان شاہ کے لیے صرف نفرت تھی۔ شادی کا وہ خوشگوار اور رنگین ماحول اچانک ایک پرتشدد اور انتہائی کشیدگی میں بدل گیا۔ جاوید نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے خاندان والوں کو روکا اور بارات والوں نے آگے بڑھ کر بڑھنے سے مکمل انکار کر دیا۔ ڈھول کی بلند آواز والوں اچانک بند ہو گئی اور ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی اور خوف پھیلنے لگا۔ جاوید کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سفیان شاہ کے لیے شدید نفرت اتر آئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے لان میں واپس داخل ہوا، جہاں سفیان شاہ اور عالم شاہ مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ رشتہ اور یہ شادی ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے سفیان شاہ۔ جاوید نے وہ میڈیکل رپورٹ سفیان شاہ کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی حقارت اور بلند آواز میں کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو جاوید؟ تم جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سفیان شاہ نے سخت غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جاوید کو گھورتے ہوئے پوچھا، یہ رپورٹ پڑھیں اور اپنی اس منحوس پوتی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہم اپنے بیٹے زبیر کی زندگی اس لا علاج اور گندی بیماری والی لڑکی سے شادی کر کے برباد نہیں کرنا چاہتے۔ جاوید نے وہ رپورٹ سفیان کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے خاندان والوں کو واپس مڑنے کا اشارہ کیا۔ سفیان شاہ نے تیزی سے اس رپورٹ پر نظر دوڑائی اور ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ نیچے گر گیا۔ ان کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا اور وہ صدمے سے بت بنے کھڑے رہ گئے۔ اسی دوران شمع دوڑتی ہوئی گارڈن کے اس حصے میں آئی جہاں زرمین اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ شاہ صاحب غضب ہو گیا۔ زرمین بی بی کی بارات واپس لوٹ گئی اور زبیر کے گھر والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ شمع نے لان میں دوڑتے ہوئے چیختے ہوئے خبر پورے ہجوم کو سنائی۔ شادی کا خوشگوار ماحول اچانک ایک پرتشدد اور کشیدہ خاموشی میں بدل گیا۔ مہمانوں میں کھسر پسر شروع ہو گئی اور ہر آنکھ زرمین کی طرف اٹھ گئی۔ بیگم نصرت کو تو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج کی طرف زمین پر جھپٹی۔ کون کرے گا اس منحوس لڑکی سے شادی؟ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی اور اب یہ اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہے اس نے۔ آج پورے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ بیگم نصرت نے زرمین کا بازو سختی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے زہریلے اور کاٹ دار انداز میں چیخ کر کہا، بکواس بند کرو نصرت، بالکل خاموش ہو جا۔ تم میری پوتی کی عزت اس طرح سے سرے عام نیلام نہیں کر سکتی۔ سفیان شاہ نے اسٹیج کے پاس پہنچ کر اپنی چھڑی زمین پر زور سے مارتے ہوئے گرجدار آواز میں بیگم نصرت کو سخت شٹ اپ کال دی۔ لیکن شاہ صاحب اب کیا ہوگا؟ مہمان کیا کہیں گے اور لڑکی کو کون اپنائے گا؟ بیگم نصرت نے جان بوجھ کر سفیان شاہ کو مزید پریشان کرنے کے لیے طنزیہ لہجے میں سفیان شاہ کی پوتی آج رات ہی اس گھر سے رخصت ہوگی۔ عالم شاہ ادھر آؤ میرے پاس۔ سفیان شاہ نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے عالم شاہ کو بلند آواز میں پکارا۔ عالم شاہ جو ابھی تک اس ساری صورتحال پر حیران اور غصے میں کھڑا تھا، تیز قدموں سے اپنے دادا کے پاس پہنچا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ عالم شاہ،
تم ابھی اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، تم زرمین سے شادی کرو گے، یہ میرے خاندان اور میری ذات کی عزت کا سوال ہے۔ سفیان شاہ نے عالم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک اٹل اور فیصلہ کن حکم صادر کیا۔ عالم شاہ پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے اور مزید پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میرا اس لڑکی سے کیا تعلق؟ اور میں اچانک یہ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عالم شاہ نے شدید صدمے اور انکار کی کیفیت میں پیچھے ہٹتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں دادا کی بات کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ میری عزت اور اس حویلی کے وقار کا مسئلہ ہے۔ تم میرے سب سے بڑے اور قابل پوتے ہو اور تمہیں میرا یہ حکم ہر حال میں ماننا پڑے گا۔ سفیان شاہ نے عالم شاہ کا کاندھا سختی سے دباتے ہوئے اس پر خاندانی دباؤ ڈالا۔ اسی وقت گل رخ روتی ہوئی اور غصے سے کانپتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر وحشت اور حسد نمایاں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا دادا جان، عالم شاہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک منحوس لڑکی کے لیے ہماری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ گل رخ نے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے سفیان شاہ کے سامنے سخت ہاتھ احتجاج کیا۔ سفیان شاہ نے گل رخ کی بات کو مکمل نظر انداز کر دیا اور عالم شاہ کی طرف اپنی نظریں جمائیں۔ گل رخ فوراً عالم شاہ کی طرف پلٹی۔ عالم شاہ بغاوت کر دیں، آپ ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیں۔ آپ اس منحوس لڑکی سے ہرگز نکاح نہیں کریں گے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ گل رخ نے عالم شاہ کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے دادا کے خلاف اکسانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ خاموش ہو جاؤ گل رخ اور تماشا مت بناؤ۔ میں دادا جان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کی نافرمانی کر کے خاندانی وقار کو مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ عالم شاہ نے انتہائی سخت اور شدید غصے کے عالم میں گل رخ کے ہاتھ اپنی گریبان سے ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ عالم شاہ اپنے دادا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ سفیان شاہ کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ وہ انتہائی غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا قاضی صاحب کے سامنے بچھے ہوئے قالین پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کا غصہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ لالا تو گل رخ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پھر دادا جان نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ نمل نے زرمین کے پاس کھڑے ہو کر شدید صدمے سے گڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نکاح کا منظر انتہائی تلخ اور سرد تھا۔ زرمین جو پہلے اس اچانک صدمے اور اپنی ذلت پر نڈھال ہو چکی تھی، اسے بمشکل اسٹیج پر اتار کر قاضی کے سامنے بٹھایا گیا۔ زرمین بنت ولید شاہ کہ آپ کو عالم شاہ بن خرم شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے زرمین کی طرف دیکھتے ہوئے روایتی اور سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ مجھے قبول ہے، زرمین نے انتہائی میکانگی انداز میں اور بے جان آواز کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ عالم شاہ بن خرم شاہ، کیا آپ کو زرمین بنت ولید شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے قبول ہے۔ عالم شاہ نے اتنی درستی اور سختی سے غصے سے یہ 3 الفاظ کہے کہ پاس بیٹھے لوگ بھی سہم گئے۔ سب کو اس کی آواز میں ایک کھلی دھمکی اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ سب کو اور اس حویلی کو کبھی معاف نہیں کروں گی عالم شاہ۔ گل رخ روتی ہوئی اور چیختی ہوئی حویلی کے لان سے باہر کی طرف بھاگ گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، میں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، زمین کی زندگی بھی برباد کر دی اور عالم شاہ کی پسند کی شادی بھی نہیں ہونے دی۔ اب یہ ساری زندگی ایک دوسرے کی زندگی عذاب بنے رہیں گے۔ بیگم نصرت نے دور کھڑے یہ منظر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا اور ایک زہریلی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ نکاح کے فوراً بعد زرمین رخصت ہو کر عالم شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ یہ وہی حویلی تھی، لیکن آج اس کی حیثیت ایک ناپسندیدہ بیوی کی تھی۔ کمرے میں موت جیسی وحشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا اور عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک شدید غصہ تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، جیب سے سگار نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ جاؤ فوراً یہ ڈریس چینج کر کے آؤ، مجھے یہ رنگ اور یہ حلیہ بالکل پسند نہیں۔ عالم شاہ نے زرمین کی طرف ایک بار بھی دیکھے بغیر انتہائی حکمی اور سرد لہجے میں کہا۔
زرمین جو پہلے ہی صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ تمہیں میری بات ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا ہے کہ جا کر چینج کرو۔ عالم شاہ نے اچانک مڑ کر زرمین کو خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں۔ زرمین خوف سے کانپتی ہوئی تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ تم نے 5 منٹ میں چینج نہ کیا تو پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں یہاں کسی کے نخرے برداشت کرنے نہیں آیا۔ عالم شاہ نے انتہائی سرد اور دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دی، جس نے زرمین کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا بھاری ڈریس اتارا اور ایک سادہ سوٹ پہن کر مقررہ وقت سے پہلے ہی باہر آ گئی۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ یہ شادی صرف اور صرف ایک خاندانی سمجھوتا ہے جو کہ دادا جان کے حکم پر ہوا ہے۔ مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی یا شوہر ہونے کی توقع مت رکھنا۔ عالم شاہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے 2 ٹوک اور بے رحم الفاظ میں اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ زرمین نے خاموشی سے سر جھکایا اور فرش پر بچھی چادر پر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور صوفے پر ہی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ زرمین کے لیے یہ رات کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اگلی صبح کا منظر حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز کا تھا۔ تمام گھر والے موجود تھے۔ زرمین خاموشی سے آ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ بھی وہیں موجود تھے، لیکن وہ زرمین کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ دیکھو ذرا اس منحوس کو، اس نے میرے عالم شاہ کی زندگی عذاب کر دی اور خود بڑی ڈھیٹ بن کر سکون سے ناشتہ کرنے آ گئی ہے۔ اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بیگم نصرت نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زرمین پر سیدھے لفظی وار شروع کر دیے۔ عالم شاہ یہ سب سن رہا تھا، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہیں دیا اور خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ دادا جان، میں اپنے زرعی فارم پر جا رہا ہوں۔ مجھے گندم کی فصل کے حوالے سے کچھ ضروری میٹنگز کرنی ہے۔ عالم شاہ نے بیگم نصرت کی بات کو بھی مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سفیان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ میں مزید کسی کے سامنے نہیں رہوں گی۔ میں نے ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں قدم رکھا ہے، لیکن اب میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور خود کو مضبوط بناؤں گی۔ زرمین نے عالم شاہ کے جاتے ہی دل میں خود سے وعدہ کیا اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی گئی۔ عالم شاہ جان بوجھ کر خود کو کام میں غرق کرنے لگا تاکہ اسے حویلی اور زرمین کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ صبح سویرے زرعی زمینوں پر نکل جاتا، رات گئے واپس آتا۔ وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ صوفے پر سو جاتا۔ زرمین اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی روزمرہ کی روٹین بناتی اور سفیان شاہ کی خدمت میں اپنا زیادہ تر وقت گزارنے لگی۔ تمہیں مضبوط بننا ہے زرمین، یہ حویلی کمزور لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو اور میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ سفیان شاہ نے زرمین کو اپنے پاس گارڈن میں بٹھاتے ہوئے شفقت اور سختی کے ملے جلے انداز میں نصیحت کی۔ میں پوری کوشش کروں گی دادا جان، آپ مجھے کوئی کام بتائیں، میں وہ کروں گی تاکہ میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ جائے۔ زرمین نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی کپ کپاہٹ نہیں تھی۔ یہ کچھ زرعی اور مالی معاملات کی فائلیں ہیں۔ تم پڑھے لکھی اور حساب کتاب سمجھتی ہو، ان کو اسٹڈی کرو اور مجھے کل تک ان کی سمری بنا کر دو۔ سفیان شاہ نے کچھ اہم فائلیں زرمین کی طرف بڑھائیں اور اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی۔ عالم شاہ جب رات کو واپس آیا تو اس نے زرمین کو ٹیبل لیمپ جلا کر فائلوں پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ فائلیں تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ دادا جان کے ضروری پیپرز ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ عالم شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اور اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ دادا جان نے ہی مجھے یہ پڑھنے اور ان کی رپورٹ بنانے کو دی ہے، میں ان کے کہنے پر ہی یہ کام کر رہی ہوں۔ زرمین نے بھی عالم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ عالم شاہ کو زرمین کی یہ تبدیلی کچھ عجیب لگی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ اسے ایک روتی دھوتی اور انتہائی کمزور لڑکی سمجھتا تھا۔
جو ہر بات پر ڈر جاتی تھی۔ اس نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ حویلی کا بڑا لاؤنج سرد اور خاموش تھا۔ تائی جان صوفے پر براجمان تھی اور ان کی نظریں سامنے کھڑے زرمین پر گڑی تھی۔ زرمین کا چہرہ زرد اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ تمہاری اس حرکت نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ مجھے تو پہلے اس لڑکی سے کوئی امید نہیں تھی۔ تائی جان کی آواز میں شدید نفرت اور حقارت تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی جان، یہ سب ایک جھوٹ ہے۔ زرمین کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور ٹوٹ جانے کا کرب صاف تھا۔ تمہارے جھوٹ بولنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ رپورٹ سب کے سامنے آ چکی ہے۔ گلرخ جو پاس ہی کھڑی تھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس کی آنکھوں میں زرمین کے لیے ذلت اور ایک شیطانی چمک تھی۔ تم دونوں کو اس پر چیخنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ عالم شاہ بھاری قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح اسپاٹ تھا اور آواز میں ایک سرد مہرے تھی۔ عالم شاہ، تم اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو جس نے تمہارے نام پر دھبا لگایا ہے؟ تائی جان نے حیرت اور مصنوعی دکھ سے عالم شاہ کو دیکھا۔ ان کی آواز میں ایک مکارانہ لرزش تھی۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں صرف شور شرابہ پسند نہیں کرتا۔ جو کاغذات سامنے آئے ہیں وہ اپنی کہانی خود بتا رہے ہیں۔ عالم شاہ نے ایک سرد اور چبھتی ہوئی نگاہ زرمین پر ڈالی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کے جذبات کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ تمہیں اسے اس گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ اسی لائق ہے، گلرخ نے عالم شاہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں عالم شاہ کے لیے ایک بے جا اپنائیت تھی۔ میرے گھر کے فیصلے میں خود کروں گا، کسی کو مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم شاہ نے گلرخ کو ایک سخت اور دو ٹوک نظر سے دیکھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے گلرخ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ زرمین خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے اور دل میں ایک نئی نا ختم ہونے والا درد تھا۔ یہ لڑکی بہت ڈھیٹ ہے، اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں۔ تائی جان نے زرمین کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے زہر خوند لہجے میں کہا۔ ان کی مٹھی سختی سے بھینچی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے چہرے سے کوئی غرض نہیں، میں صرف وہ دیکھتا ہوں جو ثابت کیا جا سکے۔ عالم شاہ نے اپنی بات مکمل کی اور اپنے مطالعے کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی چال میں ایک ناقابل تسخیر حد تک سختی تھی۔ عالم شاہ اپنی اسٹڈی روم میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر وہ میڈیکل رپورٹ رکھی تھی جس نے حویلی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس رپورٹ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ رپورٹ اسپتال کے لیٹر ہیڈ پر تھی، لیکن اس پر ڈاکٹر کے دستخط اور مہر کی سیاہی کچھ عجیب تھے۔ عالم شاہ نے رپورٹ کو روشنی کے قریب کرتے ہوئے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تفتیشی چمک ابھر آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور سفیان شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ عالم شاہ، تم نے کیا سوچا اس لڑکی کے بارے میں؟ خاندان میں باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ سفیان شاہ کی آواز میں فکر اور خاندانی وقار کے مجروح ہونے کا درد تھا۔ میں نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، میں چیزوں کو ان کے ظاہری پہلو سے نہیں دیکھتا۔ عالم شاہ نے رپورٹ کو واپس میز پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کسی کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس رپورٹ کو جھٹلا رہے ہو جو اسپتال سے آئی؟ سفیان شاہ نے غصے سے عالم شاہ کو دیکھا۔ ان کی آواز میں ایک باپ کی ناراضگی اور خاندانی غیرت کی تپش تھی۔ میں کسی چیز کو مان یا جھٹلا نہیں رہا، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے فارمیٹ میں اور عام اسپتال کی رپورٹ میں ایک تضاد ہے۔ عالم شاہ نے میز کی دراز کھولی اور چند پرانی رپورٹس نکال کر سامنے رکھی۔ اس کے انداز میں ایک کاروباری اور عملی انسان کی قطعیت تھی۔ یہ تمہارا وہم ہے، تائی جان نے خود یہ رپورٹ منگوائی ہے، وہ ہمارے خاندان کا برا کیوں چاہیں گی؟ سفیان نے شاہ عالم سے عالم شاہ کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تائی جان کے لیے اندھا اور غیر متزلزل یقین تھا۔ میں کسی کی نیت پر بات نہیں کر رہا، میں صرف کاغذات پر موجود حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ عالم شاہ نے پرانی اور نئی رپورٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور جذبات اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں تھے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس حویلی میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ سفیان شاہ نے سخت لہجے میں انتباہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی چال میں غصہ اور مایوسی نمایاں تھی۔ حویلی کے کچن میں زرمین کام کر رہی تھی اور تائی جان کے
خاص ملازمہ شکیلہ وہاں سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پرانے کاغذات تھے۔ شکیلہ، تم یہ کوڑا ادھر کیوں گرا رہے ہو؟ اسے باہر پھینکو۔ زرمین نے فرش پر گرنے والے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ اور بیزاری تھی۔ تم مجھے حکم دینے والی کون ہوتی ہو؟ اپنی اوقات میں رہو۔ شکیلہ نے حقارت سے زرمین کو دیکھا اور تندیہ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں زرمین کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ عالم شاہ جو کچن کے دروازے سے گزر رہا تھا رک گیا۔ اس کی تیز نظر فرش پر پڑے اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ شکیلہ، تم یہاں سے جاؤ، یہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ عالم شاہ نے سرد اور حاکمانہ لہجے میں شکیلہ کو حکم دیا۔ اس کی آواز سن کر شکیلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جی چھوٹے صاحب، میں ابھی جاتی ہوں۔ شکیلہ گھبراہٹ میں تیزی سے وہاں سے کھسک گئی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور خوف نمایاں تھا۔ عالم شاہ آگے بڑھا اور اس نے فرش سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ یہ ایک رسید کا پھٹا ہوا حصہ تھا جس پر کسی لیبارٹری کے مہر بنوانے کا بل درج تھا۔ یہ رسید یہاں کیا کر رہی ہے اور اس پر اسپتال کا نام کیوں درج ہے؟ عالم شاہ نے رسید کے ٹکڑے کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کی آنکھوں میں شک کی ایک گہری اور واضح لکیر ابھر آئی۔ زرمین خاموشی سے عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ تمہیں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا؟ تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ عالم شاہ نے رسید کو جیب میں ڈالتے ہوئے زرمین کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک چبھتا ہوا سوال اور سختی تھی۔ جن کے ذہن پہلے سے فیصلے کر چکے ہوں انہیں صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زرمین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک بے حس کر دینے والی سرد مہری تھی۔ میں فیصلوں پر نہیں ثبوتوں پر یقین رکھتا ہوں اور ثبوت اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ عالم شاہ نے اپنی بات مکمل کی اور کچن سے باہر نکل گیا۔ اس میں قدموں کی چاپ ایک نیا ارادہ اور سختی چھپی تھی۔ گلرخ عالم شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پوری طرح تیار تھی اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ عالم شاہ، تم سارا وقت اس کمرے میں بند رہتے ہو، کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزارا کرو۔ گلرخ نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی آواز میں ایک مصنوعی شیرنی اور کشش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاس وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، مجھے کچھ زرعی معاملات کی فائلیں دیکھنی ہیں۔ عالم شاہ نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گلرخ کے لیے کوئی دلچسپی اور گرم جوشی نہیں تھی۔ تم ہر وقت کام میں کیوں الجھے رہتے ہو؟ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے تم اپنا سکون کیوں برباد کر رہے ہو؟ گلرخ نے عالم شاہ کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں زرمین کے خلاف زہر اور عالم شاہ کی توجہ حاصل کرنے کی طلب تھی۔ تمہیں میری زندگی کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اپنے کام سے کام رکھو۔ عالم شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گلرخ کو سخت نظروں سے گھورا۔ اس کی آواز میں کاٹ دار تنبیہ تھی جس نے گلرخ کو خاموش کر دیا تھا۔ میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، تم مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ گلرخ نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک جھوٹی مایوسی اور رنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میری بھلائی کس چیز میں ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں، تم اب جا سکتے ہو۔ عالم شاہ نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی کسی بھی قسم کی بحث کی گنجائش ختم کر رہی تھی۔ گلرخ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے غرور کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ عالم شاہ نے اپنی جیب سے وہ رسید نکالی اور اسے دوبارہ میز پر رکھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ مجھے شہر کے اس اسپتال کی پوری تفصیل چاہیے جہاں سے وہ رپورٹ آئی ہے۔ کل تک ساری معلومات میری میز پر ہونی چاہیے۔ عالم شاہ نے فون پر اپنے ایک قابل اعتماد آدمی کو ہدایت دی۔ اس کی آواز میں احکامات کی بجاوری کی سختی اور ایک تفتیش کار کی باریک بینی تھی۔ تائی جان اپنے کمرے میں شکیلہ کے ساتھ موجود تھی اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شکیلہ، تم نے وہ مہر بنانے والے کو پوری رقم دے دی تھی نا؟ کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تم نے؟ تائی جان نے اپنی کرسی پر آرام سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ایک مکارانہ اطمینان اور غرور تھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے اسے منہ مانگی رقم دے دی ہے، وہ اب کبھی اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ شکیلہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لالچی چمک تھی۔ عالم شاہ بہت اڑتا ہے، اسے لگتا ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اس بار میں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ کبھی زمین پر اعتبار نہیں کرے گا۔ تائی جان نے زہر خون مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ان کی آنکھوں میں انتقام اور حویلی کی طاقت پر قبضے کی ہوس تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا دماغ بہت تیز ہے۔ زرمین تو اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔
شکیلہ نے چاپلوسی کرتے ہوئے تائی جان کی تعریف کی تو اس کے لہجے میں کمینے پن کی خوشی تھی۔ دوسری طرف زرمین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک گہری اور خاموش اذیت تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس کا داغ کیسے دھلے گا؟ کیا میرا مقدر ہمیشہ یہی ذلت رہے گی؟ زرمین نے خود سے سوال کیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان مچا تھا لیکن اس کا چہرہ پتھر کی طرح خاموش اور بے تاثر تھا۔ عالم شاہ کی گاڑی حویلی کے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا دماغ رسید، رپورٹ اور تائی جان کے رویے کو جوڑ رہا تھا جو مہر اور رسید پر درج ہے اور جو رپورٹ پر لگی ہے۔ اس کا سائز ایک جیسا ہے۔ شکیلہ کا کچن میں گھبرانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ عالم شاہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے خیالات کو ترتیب دیا۔ اس کی منطق اسے ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جا رہی تھی جو حویلی کی بنیادیں بھی ہلا سکتی تھی۔ تائی جان کی اس لڑکی سے نفرت کوئی راز نہیں ہے، لیکن کیا وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ ثبوت یہی اشارہ کر رہے ہیں۔ عالم شاہ نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی بلکہ ایک سرد اور بے رحم فیصلہ کن کیفیت تھی۔ عالم شاہ واپس حویلی پہنچا۔ اس کا مخبر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک فائل عالم شاہ کے حوالے کی۔ اسپتال کے اس وارڈ بوائے کی تفصیلات ہیں جس کی ڈیوٹی اس وقت لیبارٹری میں تھی۔ اس کا نام ساجد ہے، مخبر نے فائل دیتے ہوئے دھیمے اور رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ کیا اس کے بینک اکاؤنٹ میں حال ہی میں کوئی بڑی رقم جمع ہوئی ہے؟ عالم شاہ نے فائل کھولتے ہوئے اس سے سیدھا سوال کیا تھا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی تمہید یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ جی شاہ جی، کل ہی اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع ہوئے ہیں اور وہ 2 دن سے اسپتال سے غائب ہے۔ مخبر نے حقائق بتاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں معلومات کی تصدیق کا اطمینان تھا۔ مجھے یہ ساجد آج ہی اپنے ڈیرے پر چاہیے، زمینوں والے گودام میں سے باندھ کے رکھو۔ عالم شاہ نے فائل بند کرتے ہوئے سخت اور بے رحم لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی مجرم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کھانے کی میز پر شدید خاموشی تھی۔ سفیان شاہ، تائی جان، عالم شاہ اور زرمین دسترخوان پر موجود تھے۔ گلرخ بھی ایک طرف بیٹھی عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ عالم شاہ، میں سوچ رہا ہوں کہ زرمین کو کچھ عرصے کے لیے اس کے گاؤں بھیج دوں۔ یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، سفیان شاہ نے نوالہ توڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی آواز میں ایک خاندانی دباؤ اور بے بسی تھی۔ یہ میری بیوی ہے اور میرے گھر میں رہے گی، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آپ نہیں کریں گے۔ عالم شاہ نے پلیٹ سے نظریں اٹھائے بغیر 2 ٹوک جواب دیا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور فیصلہ کن تھا کہ دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ کیا تم اب بھی اس لڑکی کو اپنی بیوی مانتے ہو جس کا کردار سب کے سامنے آ چکا؟ تائی جان نے غصے سے اپنی پلیٹ کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں عالم شاہ کی نافرمانی پر شدید اشتعال تھا۔ میں صرف ان حقائق کو مانتا ہوں جو ثابت ہو سکیں۔ فی الحال مجھے یہ رپورٹ ایک گھٹیا سازش لگ رہی ہے۔ عالم شاہ نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پرسکون اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر تائی جان کے غصے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اپنی تائی جان پر شک کرو ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ تائی جان کی آواز میں ایک جھوٹی اور مکارانہ ہچکی ابھر آئی۔ انہوں نے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شک آپ پر ہے تو اس کی کوئی منطقی وجہ آپ کے اپنے دماغ میں ہوگی۔ عالم شاہ نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے تائی جان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی سیدھی اور کھری بات نے تائی جان کو اندر تک ہلا دیا۔ زرمین خاموشی سے اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ عالم شاہ کو اس کے لیے کھڑا ہونا اسے حیران کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ محبت نہیں، صرف عالم شاہ کی اصول پسندی ہے۔ تمہیں اس بحث کو ختم کرنا چاہیے عالم شاہ، تائی جان بڑی ہیں، ان کا احترام کرو۔ سفیان شاہ نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مداخلت کی۔ ان کی آواز میں ایک تھکاوٹ اور سمجھوتے کی اپیل تھی۔ احترام اپنی جگہ، لیکن حقائق کو احترام کی چادر سے نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ عالم شاہ کرسی سے اٹھا اور بغیر کسی مزید بات کے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس بے رخی نے حویلی کے غرور کو ایک گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ گلرخ نے زمین کی طرف ایک زہریلی نگاہ ڈالی اور وہ بھی دسترخوان سے اٹھ گئی۔ تم دیکھ رہی ہو سفیان، یہ لڑکی ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین رہی ہے۔ اس نے عالم شاہ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ تائی جان نے سفیان شاہ کی طرف مڑتے ہوئے زہر اگلے۔ ان کی آنکھوں میں زرمین کے لیے قاتلانہ نفرت تھی۔ میں اس معاملے کو دیکھوں گا، فی الحال تم خاموش رہو اور مزید کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرو۔ سفیان شاہ نے الجھن اور غصے سے تائی جان کو روکا۔ ان کا دماغ عالم شاہ کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ زرمین نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف چل دی۔
اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو جمنے کا حکم دے رکھا تھا۔ کیا عالم شاہ واقعی سچائی جاننا چاہتا ہے؟ یہی اس کا کوئی نیا طریقہ ہے مجھے آزمانے کا؟ زرمین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کی سوچوں میں ایک گہری الجھن اور غیر یقینی کی کیفیت تھی۔ عالم شاہ اپنے دفتر میں موجود تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر مخبر کا نمبر چمک رہا تھا۔ شاہ جی، ہم نے ساجد کو پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو ہم نے اسے گودام میں باندھ دیا ہے۔ مخبر کی آواز میں ایک پیشہ ورانہ کامیابی کا اطمینان اور سختی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہا ہوں، اس سے کوئی بات مت کرنا، میں خود اس سے پوچھ گچھ کروں گا، عالم شاہ نے سرد اور بے رحم لہجے میں حکم دیا۔ عالم شاہ کی گاڑی کچی سڑک پر دھواں اڑاتی زرعی زمینوں کے قریب بنے پرانے گودام کے سامنے رکی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر ایک سرد اور بے رحم فیصلہ کن کیفیت تھی۔ وہ سیدھا گودام کے اندر داخل ہوا جہاں ساجد کرسی سے بندھا خوف سے کانپ رہا تھا۔ تم نے وہ جعلی مہر اور بیڈ کس کے کہنے پر بنایا؟ سچ بولو ورنہ آج تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ عالم شاہ کی گرجدار آواز گودام میں گونجی تو اس کا لہجہ کسی تیز دھار آلے کی طرح کاٹ دار اور خطرناک تھا۔ مجھے معاف کر دیں شاہ جی، میں غریب آدمی ہوں، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ مجھے حویلی کی بڑی بیگم صاحبہ کی ملازمہ شکیلہ نے پیسے دیے تھے۔ ساجد نے روتے ہوئے سچ اگل دیا تو اس کے چہرے پر موت کا خوف واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ کتنی رقم ملی تمہیں اس گھٹیا کام کے لیے؟ ایک ایک لفظ سچ بتانا اور کوئی کہانی گھڑنے کی کوشش مت کرنا۔ عالم شاہ نے اپنا موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا تو اس کی نظر ساجد کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی جن میں کوئی رحم یا ہمدردی نہیں تھی۔ مجھے رپورٹ پورے 50,000 روپے ملے تھے شاہ جی۔ شکیلہ نے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو ایک لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہے اور یہ رپورٹ اسی کام کے لیے ہے۔ ساجد نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا تو اس کے الفاظ عالم شاہ کے سامنے تائی جان کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر رہے تھے۔ اس بیان کو دوبارہ ریکارڈ کرواؤ کیمرے کے سامنے۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو میں تمہیں اسی گودام کی زمین میں گاڑ دوں گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عالم شاہ نے موبائل اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سختی سے حکم دیا۔ اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا جو اب حویلی کی بنیادیں ہلانے کے لیے تیار تھا۔ عالم شاہ فوراً حویلی واپس پہنچا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک طوفان کی آہٹ تھی اور اس کا غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں زرمین کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا اور تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ عالم شاہ نے وہ پھٹی ہوئی رسید زرمین کے سامنے فرش پر پھینکی۔ اس کے غصے سے کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ تم مجھ سے سچ کی توقع کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی میری کسی بات پر یقین کیا ہے جو اب کرو گے؟ زرمین نے رسید کو دیکھے بغیر سرد مہری سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب ایک گہرا کرب اور شکوہ تھا۔ میں تم سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں زرمین، اگر تمہارے پاس یہ ثبوت تھا تو تم نے خاموشی کیوں اختیار کی اور خود کو مجرم کیوں بننے دیا؟ عالم شاہ نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ وہ زرمین کی اس جان لیوا بے رخی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس گھر میں مجھے ہمیشہ جھوٹا اور منحوس سمجھا گیا وہاں میرے سچ بولنے سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ میرا سچ بھی یہاں جھوٹ ہی مانا جاتا ہے، اسی لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ زرمین نے عالم شاہ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی چوٹ تھی جس نے عالم شاہ کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عالم شاہ کو پہلی بار زرمین کی آنکھوں میں چھپا ہوا شدید دکھ اور اذیت محسوس ہوئی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے بھی زرمین کے ساتھ وہی ظالمانہ سلوک کیا جو باقی گھر والے کرتے آ رہے تھے۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں فیصلوں پر نہیں ثبوتوں پر یقین رکھتا ہوں اور میں خود اس کی تہہ تک جاتا۔ عالم شاہ کی آواز کی سختی میں ہلکی سی کمی آئی۔ اس نے اپنی غلطی کو اپنے مخصوص ٹھوس انداز میں تسلیم کیا۔ ہمارے ثبوت بھی مجھے مجرم ہی ٹھہرا رہے تھے عالم شاہ۔ میں کس سے انصاف مانگتی جب منصف خود پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا۔ زرمین نے منہ پھیر لیا اور اس کی آنکھوں میں خالی پن آ گیا۔ اس کی بے بسی نے عالم شاہ کے ضمیر پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا۔ عالم شاہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا اگلا قدم حویلی کی جھوٹی عزت کے پردے چاک کرنا تھا۔ سب لوگ فوراً لاؤنج میں جمع ہو، مجھے ایک انتہائی اہم فیصلہ کرنا ہے اور سب کا یہاں ہونا ضروری ہے۔
عالم شاہ کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی۔ کیا بات ہے عالم شاہ، تم اس طرح سے کیوں چلا رہے ہو؟ اور کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ سفیان شاہ نے پریشانی اور غصے سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر خاندانی وقار کے مجروح ہونے کا ڈر تھا۔ آج اس حویلی کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ سب کے سامنے آئے گا۔ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ عالم شاہ نے اپنا موبائل میز پر رکھا اور ویڈیو پلے کر دی۔ اس کی نظریں سیدھی تائی جان کے چہرے پر تھیں۔ ساجد وارڈ بوائے کا بیان پورے لاؤنج میں گونجنے لگا۔ تائی جان کا رنگ فضا میں اڑ گیا اور اس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سفید پڑ گیا۔ یہ سب کیا ہے عالم شاہ؟ یہ آدمی کون ہے اور یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ سفیان شاہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ ثبوت ہے جس نے زرمین کو بے گناہ اور آپ کی اپنی بہو کو مجرم ثابت کر دیا۔ یہ جعلی رپورٹ ان کے پیسوں سے بنی ہے۔ عالم شاہ نے جعلی رپورٹ اور رسید کی کاپی سفیان شاہ کے سامنے زور سے پھینکی۔ اس کے لہجے میں ایک بے رحم اور کاٹ دار سچائی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے سفیان۔ عالم شاہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو ایک معمولی لڑکی کے لیے؟ تائی جان نے بوکھلاہٹ میں خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی رعونت نہیں تھی بلکہ شدید گھبراہٹ تھی۔ حویلی کی عزت زرمین نے نہیں بلکہ آپ نے خاک میں ملائی ہے تائی جان۔ آپ کا مکروہ چہرہ آپ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ عالم شاہ نے تائی جان کو نشانہ بناتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس کے غصے کی تپش سے پورا لاؤنج دہل گیا تھا۔ بس کر دو عالم شاہ، میں مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتی۔ میرے اپنی بہو نے میرے خاندان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا اور میری عزت نیلام کی ہے۔ سفیان شاہ غصے اور صدمے سے کانپنے لگے۔ ان کا خاندانی غرور آج ان کی اپنی ہی چھت تلے مٹی میں مل گیا تھا۔ آج کے بعد تائی جان حویلی کے مغربی حصے تک محدود رہیں گی۔ ان کا کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور کوئی ان سے ملنے نہیں جائے گا۔ سفیان شاہ نے اپنا سخت اور حتمی فیصلہ سنایا۔ ان کی آواز میں ایک ٹوٹی ہوئی خاندانی انا کا شدید درد تھا۔ گلرخ جو یہ سب دیکھ رہی تھی خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ رات کا گہرا اندھیرا حویلی پر چھا چکا تھا اور تمام تر حقائق سامنے آنے کے بعد اب ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عالم شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں زرمین پلنگ کے کنارے خاموش بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود وہ دیوار جو شادی کی پہلی رات کھڑی ہوئی تھی اب مکمل طور پر گر چکی تھی۔ تم جاگ رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عالم شاہ نے زرمین کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اپنے مخصوص سرد انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی روایتی جذباتیت یا جھوٹی تسلی نہیں تھی۔ میں سن رہی ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب سب کچھ صاف ہو چکا، زرمین نے سر اٹھا کر عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف اور دباؤ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ اس حویلی میں ہوا وہ غلط تھا۔ مجھے حقائق کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا اور اس طرح اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عالم شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا روایتی معافی کے اپنی بات مکمل کی۔ اس کا انداز ٹھوس اور عملی انسانوں والا تھا جو سیدھی بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا یہ تمہاری طرف سے کوئی معافی ہے جو تم اس طرح سے مانگ رہے ہو؟ زرمین نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ کے لیے جذبات کا اظہار کتنا مشکل کام تھا۔ میں لفظوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ آج کے بعد اس حویلی میں کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عالم شاہ نے ایک پختہ اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں زرمین کے لیے ایک مضبوط تحفظ اور غیر متزلزل ارادہ تھا۔ میں جانتی ہوں عالم شاہ، تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف سچ کا ساتھ دیتے ہو اور انصاف کرتے ہو۔ زرمین نے گہرا سکون کا سانس لیا۔ وہ عالم شاہ کی اس عملی فطرت کو پوری طرح سے سمجھ چکی تھی۔ یہیں سے ان دونوں کے درمیان ایک نیا اور پختہ اعتماد کا رشتہ قائم تھا۔ چند مہینے گزر چکے اور حویلی کا ماحول یکسر بدل چکا۔ تائی جان اپنی سازشوں کے انجام کو پہنچ چکی تھی اور مغربی حصے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اب تنہائی کا شکار تھی اور کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ میری اپنی چالوں نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا کہ آج میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ تائی جان کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے حسرت سے بولی تھی۔
ان کے چہرے پر شکست اور مایوسی کے گہرے سائے تھے، اور دوسری طرف زرمین اب حویلی کی وہ دبی ہوئی اور خوف زدہ لڑکی نہیں تھی۔ وہ اب عالم شاہ کے شانہ بشانہ کھڑی ایک باوقار اور پورا اعتماد خاتون بن چکی تھی۔ عالم شاہ، زمینوں کی نئی کھاد کے حوالے سے میں نے وہ لیبارٹری کی رپورٹس چیک کر لی ہیں۔ ہماری زمین کی مٹی میں نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی، ہمیں یوریا کا تناسب بڑھانا ہوگا۔ زرمین نے فائل عالم شاہ کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے انداز میں ایک مکمل کاروباری اور زرعی سمجھ بوجھ شامل تھی۔ تمہارا مشورہ بالکل درست ہے، اور فصل کی پیداوار کے لیے یہ سائنسی طریقہ ہی کام آئے گا۔ میں آج ہی مینیجر کو ہدایت دے دیتا ہوں کہ وہ نئی کھاد کا آرڈر دے دے۔ عالم شاہ نے زرمین کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں زرمین کی قابلیت کے لیے عزت اور بھروسہ واضح تھا۔ دوسری طرف گلرخ کسی اور سے شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ حویلی کی سیاست اور عالم شاہ سے اس کا دور دور تک اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ شام کا وقت تھا جب عالم شاہ اور زرمین حویلی کی چھت پر کھڑے اپنے وسیع و عریض زرعی زمینوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ تھا جو ان کی زندگیوں میں بھی مکمل طور پر آ چکا تھا۔ یہ زمینیں اور یہ حویلی اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کام اور ترقی پر توجہ ہے۔ عالم شاہ نے دور تک پھیلے سبز کھیتوں کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور اس دور کی بنیاد ہم نے سچ اور غیر متزلزل اعتماد پر رکھی ہے جسے اب کوئی سازش نہیں ہلا سکتے۔ زرمین نے عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کی چمک اور فخر تھا۔ اور اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے زرمین، تم اس گھر اور ان زمینوں کی اصل وارث ہو، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ عالم شاہ نے زرمین کی طرف دیکھ کر ایک ٹھوس اور حتمی انداز میں کہا۔ اس کے الفاظ میں زرمین کے لیے ایک مکمل اور اٹوٹ اعتماد تھا۔ یہ ایک مکمل اور بہترین سفر تھا جو بدترین غلط فہمی اور سازشوں سے شروع ہو کر ایک غیر متزلزل اور پختہ اعتماد پر ختم ہوا۔